اللہ کے بندو، آج شفاعت کے نام پر امت مسلمہ کا 80% طبقہ باباؤں کی چکریں کاٹ رہا ہے، بزرگوں پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں بزرگ ہم کو لے جائیں گے، فلاں کے طفیل میں ہم جنت میں جائیں گے، فلاں لے کے جائیں گے، جبکہ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، کوئی کسی کو نہیں لے جائے گا۔ ارے بابا یہ ذہن سے نکال دو، جب انبیاء کچھ نہیں کر پائیں گے چے جائے گے کوئی؟ رب قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کون ہے اس کی عدالت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے؟ کس کی کیا مجال ہے کہ فلاں بزرگ بچائیں گے فلاں بابا؟ نہیں، پیارے نبی نے کہا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، لوگوں روزہ اور قرآن اب یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن بہترین ساتھی۔ اللہ کے بندو، آج شفاعت کے نام پر امت مسلمہ کا 80% طبقہ 90% طبقہ باباؤں کی چکریں کاٹ رہا ہے، بزرگوں پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں بزرگ ہم کو لے جائیں گے، فلاں کے طفیل میں ہم جنت میں جائیں گے، فلاں لے کے جائیں گے، جبکہ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، کوئی کسی کو نہیں لے جائے گا۔ لے جائے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی عدالت میں، رب کی عدالت میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے؟ کس کی کیا مجال ہے؟ صحیح بخاری کی سب سے لمبی حدیث، قوم نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، لیکن نوح جیسے پیغمبر کہیں گے نہیں میں بیٹے کے بارے میں دعا کر کے افسوس کر رہا ہوں، میرے رب نے میری دعا بیٹے کے بارے میں قبول نہیں کی، میں تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے میں اپنے بابا کے بارے میں دعا کیا، رب نے میرے بابا کے بارے میں میری دعا کو رد کیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح قوم انبیاء کے پاس جائے گی۔ آپ حدیث و شفا اٹھا کر پڑھیں، لمبی حدیث ہے۔ جب انبیاء کچھ نہیں کر پائیں گے چے جائے گے کوئی؟ ارے بابا یہ ذہن سے نکال دو، ورنہ کیا ہے؟ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے، باغبان آنچ دی میرے نشے من کے لیے، باغبان آنچ دی میرے نشے من کے لیے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ فلاں بزرگ بچائیں گے فلاں بابا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، اور پیارے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات پیارے نبی کے نہیں، اللہ نے خود اس بات کی ضمانت دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ وحی ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، لوگوں روزہ اور قرآن، الصوم روزہ والقرآن دونوں کے، روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہیں اے ربی انا منعتہ من الطعام والشہوات، میرے رب میں نے 11 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے معصوم بچوں سے لے کر بزرگوں تک کھانے پینے سے روکا تھا، فشفعنی، میری سفارش قبول کر، فشفعہ اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہ روزے کی سفارش قبول کرے گا۔ اسی طرح اے ربی انا منعتہ من النوم، قرآن کہے گا رب میں نے رات میں جلدی سونے سے روکا تھا، قرآن کی تلاوت میں اس کو لگا دیا تھا، قرآن سننے میں لگا دیا تھا، تراویح میں لگا دیا تھا، انا منعتہ من النوم، میں نے رات میں سونے سے روک دیا تھا، فشفعنی، میری سفارش قبول کر، فشفع اللہ۔ تو روزہ اور قرآن بہترین ساتھی، اتنے اچھے ساتھی، میرے اور آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر ساتھی، میرے اور آپ کی اولاد سے بڑھ کر، یہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، قبر کی تاریکی میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے روزہ قبر میں آئے گا، قرآن قبر میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اعمال صالحہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گے۔